چیونٹی نے کہا اے ساری چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے شعوری میں، غیر شعوری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، بے توجہی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ کہ چیونٹی یہ زمین پہ کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام فضا میں اڑ رہے ہیں، کسی کو کیا خبر کہ یہ یہاں اتریں گے، یہاں چلے پھریں گے؟ بھائی وہ کوئی ایئرپورٹ تو بنا ہوا نہیں تھا کہ اس ایئرپورٹ پہ ہی اترنا ہے انہوں نے۔ چیونٹی کو کیسے پتا چلا کہ یہ یہاں اتریں گے؟ اور حضرت سلیمان کا لشکر ابھی وہاں نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے 6 میل دور تھا۔ 6 میل دور فضا میں اڑتے ہوئے تخت پہ سلیمان بیٹھے ہیں، اور چیونٹی کہہ رہی کہ یہ یہاں آئیں گے، کہیں ان کے نیچے ہم کچلے نہ جائیں، چلو جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں یہ آیا ہے کہ چیونٹی نے کہا سلیمان اور ان کا لشکر بے شعوری میں ہمیں کچل دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نمل میں۔ تو سوال ور نے پوچھا ہے کہ اس کا مطلب نبی نہیں جانتے، نبی کو پتہ نہیں چلتا ہے؟ یقین جانے کہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کتنے، میں حیران ہوتا تھا قرآن پاک پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ زندہ چلتے پھرتے لوگوں کو فرما رہا ہے یہ مردہ ہیں، اور جاگتے سنتے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی تھی، بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ساری دنیا سے نظر آتی ہے، سنائی دیتا ہے، چل پھر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ اندھے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات، تو ایسی باتیں سن کے سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کتنے اندھے ہو گئے، کتنے بہرے ہو گئے، کتنے مردہ دل ہو گئے۔ وہ آیت پر بتا رہے ہیں کہ واقعی آیت تو ہے کہ چیونٹی نے کہا اے ساری چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے شعوری میں، غیر شعوری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، بے توجہی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اس سے انہوں نے کہا دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو جانتا ہی نہیں۔ چیونٹی کا یہ عقیدہ ہے، چیونٹی بڑی توحیدی ہے اور وہ بڑی پکی ہے، اس کا ایمان بڑا سچا ہے۔ حالانکہ اسی آیت کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ فتبسم ضاحکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیونٹی کو یہ پتا تھا کہ یہ لشکر یہاں اترے گا۔ کوئی احمق آدمی ہے، اندھا ہے، اسے دماغ اس کا اندھا ہے، اسے سوچ بوجھ نہیں ہے کہ چیونٹی یہ زمین پہ کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام فضا میں اڑ رہے ہیں، کسی کو کیا خبر کہ یہ یہاں اتریں گے، یہاں چلے پھریں گے؟ بھائی وہ کوئی ایئرپورٹ تو بنا ہوا نہیں تھا کہ اس ایئرپورٹ پہ ہی اترنا ہے انہوں نے۔ چیونٹی کو کیسے پتا چلا کہ یہ یہاں اتریں گے؟ اور حضرت سلیمان کا لشکر ابھی وہاں نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے 6 میل دور تھا۔ 6 میل دور فضا میں اڑتے ہوئے تخت پہ سلیمان بیٹھے ہیں، اور چیونٹی کہہ رہی کہ یہ یہاں آئیں گے، کہیں ان کے نیچے ہم کچلے نہ جائیں، چلو جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ۔ عقل ہو تو سوچیں کہ چیونٹی کو کس نے بتا دیا؟ اچھا کہہ دیں کہ اللہ نے چیونٹی کو بتا دیا، یار اس اللہ کے دروازے چیونٹی کے لیے کھلے ہیں، نبی کے لیے بند ہے؟ بدرجہ اولا نبی کو اللہ تعالیٰ خبر عطا فرماتا ہے، اور پھر قرآن میں دی خبر اللہ نے، فتبسم ضاحکا من قولہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی تخت پر 6 میل دور فاصلے فضا میں اس پہ بیٹھے ہوئے چیونٹی کی اس بات سے مسکرا پڑے۔ اب پتہ چلے بغیر مسکرا گئے تھے، یا جیز والوں نے کہ میسج بھیج دیا، موبائل پہ میسج آیا وہ ہنس پڑے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان میں جو بات ہے لوگ اس کو بھی الٹا کر کے بیان کر رہے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے زیادہ اندھا پن کیا ہو سکتا ہے؟ اور رہا یہ کہ اس نے کیوں کہا بے شعوری؟ بھائی شعور توجہ کا نام ہے، جانتے بونتے ہوئے بھی بعض اوقات توجہ ہٹ جاتی ہے، اور یہ انبیاء میں بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو غفلت سے پاک ہے۔ انبیاء میں بھی ایک طرف توجہ ہو اور دوسری طرف نہ ہو ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔
کتنی دفعہ آپ بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود ادھر توجہ نہیں ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کے علم میں ہے, اچانک آپ کی کونی لگ گئی, آپ کہتے ہیں بھائی معافی چاہتا ہوں, توجہ نہیں ہوئی ہے, حالانکہ آپ کے علم میں ہے. ہزارہا ایسی بات ہے. تو انبیاء کا کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہونا کبھی ممکن ہے, اور قرآن نے یہ بات کی. یہاں بے علمی کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. چونٹی کو جس نے علم دیا ہے اس نے نبی کو بھی علم دیا ہے, اور وہ علم جو دیا ہے وہ حضرت سلیمان خود مسکرائے اس کی بات سن کر. اور واحد چونٹی ایک ایسی چیز ہے, یہ آپ سب جانتے نہیں ہیں تو جان لیں, سائنس بھی آج اس کی تحقیق کر رہی ہے کہ جس کی آواز ہے ہی نہیں. سائنسدانوں نے کہا چیونٹی اندھی بھی ہے اور گونگی بھی ہے. وہ ذائقے سے پہچانتی ہے ہر چیز کو, اس کی وہ حس بہت تیز ہے. بارش ہونے سے 2-4 گھنٹے پہلے, 1 دن 2 دن پہلے پہچان لیتی بارش آنے والی. جب چونٹیاں اپنی بلیں چینج کر رہی ہوں تو سمجھ لیں کہ اب بارش آنے والی. اللہ تعالیٰ انہیں پہلے خبر کرتا ہے. تو جو اندھی تھی, جو گونگی تھی, جسے کان کے اندر بھی ڈال دیں تو آواز نہیں آتی ہے, حضرت سلیمان نے اس کی آواز سن لی اور میلوں میل دور سے سن لی. یہ ایک پیغمبر کی شان ہے. یار آپ کیوں کنجوسی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں اپنے ابا کی شان تو بیان نہیں کر رہا, میں اپنی شان تو بیان نہیں کر رہا کہ آپ کو پریشانی ہو گئی یہ ایسے لگا ہوا ہے. پیغمبر حضرت اللہ کے نبی حضرت سلیمان, اللہ. اور یہیں سے ایک بات سمجھنے کی ہے, سلیمان کا یہ عالم ہے تو سلیمان کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی سماعت کیسی ہوگی, آپ کی بصارت کیسی ہوگی, آپ کا علم کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اللہ محمد, چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میری تعلیم, میری بات بالکل فرقہ واریت سے پاک ہے. میں یہاں فرقے بنانے نہیں بیٹھا ہوں, لیکن یہ بات تو کہنا حق اور فرض ہے نا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے چیونٹی کی بات سے. اب مرضی ہے کہ بندہ اگلی پچھلی آئے تو کاٹ پیٹ کے تو کچھ کا کچھ بنا لے, لیکن قرآن اپنی جگہ بول رہا ہے. اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرا نبی سننے پہ آئے تو چیونٹی کو سن لے. اچھا, اس میں ایک بحث ہے پھر, وہ اب اہل علم کے درمیان ہوتی ہے, دورہ قرآن جیسے ہوتا ہے, کہ کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, میں نے علم یہاں سے نہیں, قولها, یعنی حضرت سلیمان کو یہ علم نہیں ہوا تھا کہ کوئی ایسا کہہ رہا ہے یا کوئی جان رہا ہے اس بات کو, بلکہ واقعتاً آپ نے اس کی آواز کو, اس کے قول کو سنا اور مسکرائے. اب بے وقوف جاہل لوگ ہیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے, اتنے احمق ہیں, واقعی وہ اندھے ہیں. قرآن نے کہا وہ اندھے ہیں, بہرے ہیں. بھائی تمہیں سننے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اتنا سا کان ہے, کتنا دور دور سے کیا کچھ سن لیتا ہے, یہ کبھی سوچا ہے؟ میں ابھی ایک بچے کو دیکھ رہا تھا, اس کی سماعت نہیں ہے, 5 سال سے کم عمر بچوں کا آپریشن ہوتا ہے, اور پیدائشی سماعت نہ ہو تو سماعت کی کوئی ایک مشین اندر لگائی جاتی, بہت چپ ہوتی, چھوٹی سی, 25 لاکھ روپے کی, 25 لاکھ روپے کی لگتی ہے, اور پھر وہ بھی کچھ عرصے کے بعد چینج ہوتی ہے. مفت میں لیے پھر رہے ہو 60-70 سال, کوئی نہ بل نہ خرچہ. اللہ اللہ اللہ, یہ کیا ہے؟ جس نے تمہیں یہ
کان دے دیا ہے، کوئی چپ لگا دی ہے، وہی اپنے نبیوں کو بھی سماعت دیتا ہے، ولیوں کو بھی دیتا ہے، چاہے وہ زمین پر دے یا زمین کے اندر دے، دینے والا وہی ہے، اس کی دین کے بغیر کچھ نہیں۔ اب بعض کا خیال یہی آتا ہے نا بھی چلو زندہ آدمی چلتا پھرتا سن رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام نے بھی سن لیا، معجزہ ہے۔ اب جب بندہ فوت ہو گیا، نبی ولی فوت ہو گئے، قبروں کے اندر دفن ہو، اب کہاں سے سننا ہے؟ اب کہاں سے سننا ہے؟ ایسے بے وقوف لوگ شاید دو خدا مانتے ہیں، ایک خدا جو زمین والوں کا ہے، ایک خدا جو زمین کے اندر والوں کا ہے۔ بھائی ایک ہی خدا ہے نا، جو یہاں دے دیتا ہے، کسی کو چاہے دے دے، کسی چاہے لے لے، وہی وہاں بھی دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کہنے کی بات نہیں ہے، دلیل بھی ہے، دلیل بھی ہے، مسلمان کی نہیں، مومن کی نہیں، ولی کی نہیں، نبی کی نہیں، کافر کی۔ صحیح بخاری کی حدیث متفق علیہ، حدیث مشہور کا درجہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ ہو گئی تو ابو جہل جیسے کافر، اب اس جیسا کافر کوئی ہوگا، اور باقی کافروں کی لاشیں جمع کرائیں، ایک کنویں میں ڈال دیں، وہ آج بھی کنویں کی جگہ موجود ہے، کلیب اسے کہا جاتا، ساری لاشیں کنویں کے اندر نیچے ڈال دیں، مرے ہوئے تھے نا، بولو نا یار، اب قبر کے اندر ہے نا، مرے بھی ہوئے ہیں، ان کی قبر وہی کنواں بن گیا، وہ اس کے اندر ہیں، اور ہیں بھی کافر۔ حضور نے باہر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، فرمایا کافرو دیکھ لو، آج اللہ نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، مجھے فتح دے دی، اور تمہارے وہ کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے، انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے، بت وغیرہ شیاطین جن پہ تمہیں بھروسہ تھا، وہ سارے آج کہاں ہیں؟ حضور یہ خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی، یا رسول اللہ وہ مر مک گئے، وہ قبر میں چلے گئے، اب ان کو سنانے کا کیا فائدہ؟ وہ کوئی سن رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں انہیں؟ یہ چلو زندہ سے کہیں، کافروں سے ان سے کیا؟ حضور نے فرمایا عمر تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں، اللہ جب کسی کو سنانا چاہتا ہے تو مردے کو بھی سناتا ہے، جو کافر کے مردے کو سنا دیتا ہے وہ کسی ولی نبی وصال ہونے کے بعد بھی انہیں سناتا ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اولیاء انبیاء خود نہیں سنتے، اللہ انہیں سناتا ہے، اور وہ جسے چاہے سنا دے، جس تک چاہے جو پہنچا دے۔ اور یہ بات بھی حدیث ہے قدسی کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے پیاروں کے کان بن جاتا ہوں، یعنی ان کے کان بڑے خصوصی ہو جاتے ہیں، میں انہیں جو چاہتا ہوں انہیں سنا دیتا ہوں، دور والا بھی نزدیک والا بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے سن لیا، جس طرح انسان دور سے چیونٹی کی آواز نہیں سن سکتا ہے مگر اللہ نے سنا دی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جسے چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے سنا دے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔